قافلے میں بھی دیکھا انجمن حیدریہ لٹا ہوا قافلہ اسی لیے نکالتی ہے کہ انسانوں کے ذہنوں میں یاد رہے کہ رسول اللہ کے نواسوں کو کس طرح سے ذبح کیا گیا اور ان کی بیٹیوں کو کس طرح سے قیدی بنا کے کربلا سے کوفہ سے شام لے کے گئے۔ عزاداروں، یہ بادشاہوں کا اور بڑے آدمیوں کا دستور ہوا کرتا تھا کہ چھوٹا سمجھ کے جسے اذیت دینا چاہتے تھے تو ٹوٹا ہوا مکان دیکھا کرتے تھے جس کی چھت بھی نہ ہو، صبح سورج ہو اور رات میں اوس پڑتی ہو۔ یزید نے بھی اہل حرم کو، رسول کی نواسی کو، علی و بطول کی بیٹیوں کو اور ان کی بہوؤں کو ایسے گھر میں قید کیا تھا جن میں دن سورج پڑتا تھا، رات میں اوس پڑتی تھی۔ بیبیاں اسی قید میں رہی۔ عزیزو، سال بھر کا منظر ہے، ایک سال اس میں گزارا ہے اور ایک چھوٹی سی بچی تھی امام حسین کی کہ جو کہ بابا کی شہادت کے بعد سے الکش کر رہی تھی، جس کے چچا نے الکش کے لیے یہ صدا نہ سنو، سرات پر پانی بھرنے کے لیے گئے، بازو قلم ہو گئے اور اس کے بعد سے سکینہ گھٹ گھٹ کے روتی رہی۔ چچا میں پانی نہ مانگوں گی، آ جاؤ میرے تماچے لگ رہے ہیں۔ اسی قید خانے میں دروازے پہ بیٹھ جاتی، بچوں کو جمع کرتی، سنانی اپنی کہانی سناتی۔ اور میرا ماما تھا، مدینے کا بادشاہ تھا، سب آدمی آگے ان کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے، وہ اپنے ماما کے قصے سنایا کرتا تھا۔ ظالموں نے میرے باجروں کو 3 دن کا بھوکا پیاسا دبا کر دیا گیا، مجھے قیدی بنا دیا گیا، میرے تماچے لگے، یہ کہانی سناتی رہی سکینہ۔ لیکن ایک دن بچے جب آ کے دیکھتے ہیں کہ اس دروازے پہ، اس خیر خانے کے بند کے دروازے پہ بچی آئی، باہر بچے جمع رہے، آواز دیتے اے بیوی آ جا، ہمیں کہانی سنا دے۔ ارے زینب نے بڑھ گیا، ارے بچوں ابھی بچی نہ آئے گی، زندان شام میں اس کا انتقال ہو گیا، بچی کو وہیں دفن کر دیا گیا۔ زیادہ مسائل نہیں، بس رخصت پہنچا ہے مجھے کہ اس قید خانے سے جا رہے ہیں اور کس طرح سے بیویوں نے اس پہ گریہ کیا ہے۔ آپ نے ذاکرین میں مجلس سے اطمینان سے مسائل سنتے ہیں، لیکن چند جملے سن لیجئے، آنسو بہانے کے لیے کافی ہوتا ہے، خاص کر کے ان ماں کے لیے، ان باپوں کے لیے کہ جن کے پاس میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ بچے بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اب ان کا سہارا کچھ نہ ہوتا۔ اس ماں کے دل سے پوچھو جو 2 بچے لے کر آئی تھی، اپنے شوہر کو لے کر آئی تھی، اے شوہر کے شہادت کے بعد ماں اجڑ گئی، گودی میں 6 مہینے کا بچہ تھا، کربلا میں شہید ہو گیا، ایک 4 سال کی بچی تھی جو لندان میں شہید ہو گئی۔ اب باپ کس طرح سے جائے؟ جب ظالم نے انہیں آزاد کر دیا اور اونٹ کو لایا گیا، اونٹ کو لا کے زندان شام کے دروازے پر بٹھایا گیا، ظالم نے امیاریاں دی تھی۔ زینب نے کہا کہ ان امیاریوں کو ہٹا دو، ہمارے لیے کالی امیاریاں لائی جائیں۔ کالی امیاریوں پہ بیویوں کو سوار کرنا شروع کیا۔ ارے سوار ہو رہی ہیں بیویاں، بس آخری جملے ہیں، آخری جملے ہیں، بیویاں سوار ہو رہی ہیں، ایک ایک بیوی جاتی ہے، جانے کے بعد وہ ناقہ پر سوار ہو جاتی ہے۔ اب آخر میں جناب زینب نے سید سجاد سے پوچھا، اے بیٹا تمہاری امی باپ دکھائی نہیں دے رہے، کہاں باپ کو بھی سوار کر دو۔
کس طرح سے جاؤں گی میری جو پڑھائی ہے سید سجاد بازو پکڑا اماں اٹھو ثابت جاؤ ایک طرف سے زینب نے کہا باقی چلو جناب زینب کو دیکھا جناب عباس نے کہا اے شہزادی تم جاؤ مدینہ مبارک ہو تمہارا شوق موجود ہے اور میں مدینے جانے کیا کروں گی اب میں ہمارے کربلا میں ہے سکینہ میں سکینہ کی بریانی کروں گی امام نے کہا اللہ بابا کی قبر پہ جا رہے ہیں وہاں چل کے گریا کرنا اٹھو ہم ذرا بات ہوئی کہاں پہ بھی اٹھا بھیا نے کہا میں اٹھا رب میں سکینہ نماز میں لگی بھیا مجھے ڈر لگتا تھا اسی جہاں میں مجھے تنہا چھوڑ کے جا رہے ہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضاء وتسليما لأمره.